الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد دنیا معینت دین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم بی زنم غمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے نبی دنیا میں جب دیکھیں گے یہاں سے گنبد خضرا نظر نہیں آتا چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے چلو بریلی وہاں سے اچھل کے دیکھیں گے تو میں 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی دعائیں حاصل کر سکوں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور دیگر خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کا فیض حاصل کر سکوں بس گزارش یہ ہے کہ محبتوں کے ساتھ ہم کسی عام کے ذکر میں نہیں بیٹھے اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا جس کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے اس لیے کسی اہل غیرے کی محفل ہوتی تو میں بھی آپ سے نہ کہتا کہ آپ آرام سے بیٹھو یہ ہمارے محسن کی محفل ہے ہمارے مہربان کی محفل ہے یہ سرکار غریب نواز کی محفل ہے ہم جو کچھ بھی ہیں جیسے بھی ہیں جتنا بھی ہمارے پاس ہے یہ سب کی سب اجمیر والے کا صدقہ ہے بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے بریلی والوں نے پیغام دیا تھا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کیا بات ہے نہیں محروم کبھی مانگنے والا بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے ہم کو آج اسی اجمیر والے کا ذکر کرنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اجمیر والے سے کتنی محبت کرتے ہیں ذرا محبت کے ساتھ مجھے پاک پڑھ کر سنا دیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ تاریخ اگر دیکھیں ہسٹری اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ویسے تو ہندوستان وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے اسلام آیا سب سے پہلے کہاں اسلام آیا ہندوستان کے اندر اس لیے کہ اس کائنات کے اندر the first man of the world حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ نبی کے نام علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے تو دنیا کا سب سے پہلے مسلمان بھی کہاں آیا ہندوستان اور مسلمان کے ساتھ اسلام بھی کہاں آیا اس لیے کہ اسلام کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 1400 سال پرانا مذہب معاذ اللہ رب العالمین 1400 سال پہلے ہمارے نبی تشریف لائے اور اس لیے کہ وہ he was the last prophet وہ آخری نبی تھے there is no prophet after the prophet صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے کونین کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے
میرے سرکار آخر میں تشریف لائے ہیں، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام آپ دیکھیں، آپ کا سندیش یہ تھا، آپ کا میسج یہ تھا، ایک اللہ کی عبادت کریں، ہے نا، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قیامت پر ایمان رکھو، جنت پر ایمان رکھو، قیامت کے فرشتوں پر ایمان رکھو۔ یہی تعلیم حضرت نوح نے دی ہے، یہی حضرت شیش نے دی ہے، یہی حضرت زکریا نے دی ہے، یہی حضرت الیاس نے دی ہے، یہی حضرت یوشع بن نون نے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے سب یہی پیغام دیتے رہے، لیکن اس کب سے آخر میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے جو تمام مرتبے دوسرے نبیوں کو ملے تھے، اللہ نے سارے مرتبے اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بریلی کے امام نے تبھی تو کہا تھا کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے کسے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آئی، ہسٹری ہے بچوں، یاد رکھو، پہلی بات تو یہ۔ لیکن یہ دنیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ جو دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ انسان جیسی کوشش کرتا ہے، جیسی باتوں میں لگتا ہے، جیسی محنت کرتا ہے، اسی کی محنت کے انوسار اس کو پھل بھی ملتا ہے۔ لیکن اب ذرا سنو بریلی کی خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس زمین پر لوگوں نے ایک خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دی، یہاں سے اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ اللہ، پوری دنیا میں کفر کا بول بالا تھا، پوری دنیا میں ظلم و ستم تھا، پوری دنیا میں نفرتوں کا دور دورہ تھا، پوری دنیا میں بے چینی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر نور کر کے تشریف لائے، اور نبی کے کونین نے مکے سے اعلان فرمایا، او لوگوں سنو، there is no way but اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پروفٹ آف اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں نماز کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں سچائی کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں اچھائی کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب نبی کے کونین اسلام کی دعوت دیتے رہے، ماحول پیدا ہوتا گیا، سکون پیدا ہوتا گیا، چین پیدا ہوتا گیا، قرار پیدا ہوتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام جاتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسپین میں اسلام پہنچ گیا، فرانس میں اسلام پہنچ گیا، ملک شام ہو، ملک یمن ہو، ملک عراق ہو، دنیا کے تمام تر خطوں میں اسلام پہنچتا گیا، اور ہندوستان کی زمین پر بھی صحابہ کرام آئے، اسلام پھیلایا۔ لیکن سنو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رب کعبہ نے اب جس کو محبوب کے وسیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز کو یہ کہہ کر کے ہندوستان بھیجا تھا، او ملت تم دین کے مددگار ہو، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت کیسا تھا؟ وقت یہ تھا شہاب الدین غوری آیا تھا اپنے اللہ لشکر لے کر کے، لیکن تاریخ پریشان ہے، آج تک مسلمان کسی جنگ سے نہیں بھاگے، کسی میدان سے نہیں بھاگے، لیکن آج عجیب معاملہ ہے، مسلمان بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کی فوجیں بھاگ رہی ہے، مسلمان بادشاہ بھاگ رہا ہے، لوگ سر پٹک رہے ہیں، آخر مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ تو مشیت نے جواب دیا تھا، وہ لوگوں سنو، آج شہاب الدین کو بھگایا جائے گا، معین الدین کو بلایا جائے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے ہندوستان میں اسلام شہاب الدین کی تلوار سے نہیں بلکہ معین الدین کے کردار سے پھیلا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، جشن سرکار غریب نواز، علماء اہل سنت، باقی باقی شک سبحان اللہ۔ آواز بہت کی جائیں بولنے تاکہ دنیا دیکھ لے ہندوستان میں اسلام شہاب الدین غوری کی تلوار سے نہیں، معین الدین اجمیری کے کردار سے پھیلا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ رجب شریف کا مہینہ آتا ہے، ہندوستان بھر میں گلی گلی، نگر نگر، قریہ قریہ، شہر شہر، ہر جگہ میرے خواجہ کی محفلیں سجنے لگتی ہیں۔ بے شک اور سبحان کیوں نہ اللہ۔ سجے؟ اس لیے کہ بچہ بچہ جانتا ہے ہمارے ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو یہ اجمیر والے کا صدقہ ہے، چہروں پر داڑھی ہے اجمیر والے کا صدقہ ہے، سر پر ٹوپی ہے اجمیر والے کا صدقہ ہے، تن پر اسلامی لباس ہے اجمیر والے کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ جاتے ہیں اجمیر معلیٰ، ٹرینوں میں جگہ نہیں ہے، سیٹیں خالی نہیں ہے، اجمیر چلے جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری دنیا اجمیر میں آ گئی ہے، قدم رکھنے جگہ نہیں ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیسے والا کہتے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے ان کی ریلیوں میں بھیڑ بنانے کے لیے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، بسیں بھیجی جاتی ہیں، سواریاں بھیجی جاتی ہیں، تب جا کے ان کی ریلی نکلتی ہے۔ لیکن ہمارے میرے راجا اور میرے خواجہ، تمہارے ملک کی شان یہ ہے کہ کسی کے پاس طاقت آئی ہے، نہ انویٹیشن کارڈ آیا ہے، نہ کوئی سواری آئی ہے، پھر بھی تمہاری ریلی نہیں بلکہ اجمیر میں ریلا جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ ریلی نکالے بسیں بھیجیں، لوگ ریلی نکالے لفافے بھیجیں، لیکن ہمارے میرے خواجہ ایک نظر عنایت ہوتی ہے اور ہندوستان کو چھوڑو پوری دنیا کے لوگ آپ کے دربار میں چلے آتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عزیزان ملت اسلام، ہم لوگ 700-800 کلومیٹر دور ہیں۔ کتنی؟ 700-800 کلومیٹر دور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا رات کے اس پہر میں بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے، پوری خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، محبتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، علماء کو بلایا، اسٹیج سجایا، شامیانہ لگایا، کرسیاں سجائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب تمہارے باپ کو گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے، اپنے باپ کو بھول گئے، تمہارے کو 50 سال ہو گئے، اپنے باپ کو بھول گئے، اور عزیزان ملت اسلامیہ، آخر وجہ کیا ہے کہ تم اپنے باپ کو تو 50 سال کے بعد بھول جاتے ہو، اور خواجہ غریب نواز کو 700 سال کے بعد یاد کر رہے ہو؟ تو سنی کہتا ہے، او سن لے، میرے باپ کی وجہ سے مجھے جان ملی ہے، خواجہ کی وجہ سے ایمان ملا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوثیت، وصلت اعلیٰ حضرت جشن سرکار غریب نواز حضرت علامہ مفتی محمد عاصم القادری منزلی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت بابا بے شک اور جان بھی وہی کامیاب ہے جس میں مصطفیٰ کا عشق موجود ہے۔ عزیزان ملت، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جسے ہو درد کا مزہ نازے دوا بے شک سبحان اللہ۔ ملت اسلامیہ اور عشق والوں، عشق کی نگری میں رہنے والوں، اب ذرا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ دل کا درد میں آپ کے سامنے رکھوں، ہو سکے تو خدا را اس پر عمل کر لیجئے گا، میرا آنا آپ کا بیٹھنا قبول ہو جائے گا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے غریب نواز۔ اور بچے تم بھی یاد کرو، تم کو ٹک ٹاک یہ یاد ہے، یہ ریلز والے نچنگے تم کو یاد ہے، نہ وہ تم کو جانتے ہیں، نہ وہ تم کو پہچانتے ہیں، نہ ان کو تمہارے بارے میں کوئی جان ہے۔ اللہ بات کرو بیٹا، اور ان سے سبق لے کر کے جاؤ۔ آج کل تم موٹیویشن اسپیکر کو سنتے ہو نا، موٹیویٹ ہونا چاہتے ہو، سنو ہمارے لیے آئیڈیل ہے غریب نواز۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے گھر میں پیدا ہوئے غریب نواز؟ تو آپ کے والد کا نام ہے سید غیاث الدین۔ بے شک یاد کر کے لے جائیں بچے، حضور غریب نواز کے والد صاحب کا نام کیا؟ سید غیاث الدین، سید غیاث الدین۔ اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام الورا مہنور، ام الورا مہنور، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ آپ کے والد اپنے وقت کے ولی، متقی، آل رسول، اولاد رسول، اللہ اکبر کبیرہ، 12ویں پشت پر جا کر آپ کا نسب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کی
بھی سیدہ عزیزان ملت سلامیہ، آپ کے والد بڑے متقی، نہایت پرہیزگار، قرآن پاک کی بے پناہ تلاوت کرتے، بے پناہ نمازیں پڑھتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے بڑا امیر بنایا، اللہ نے بڑا کبیر بنایا، بڑی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیشہ غریبوں کی خدمت کرتے، لوگوں کا خیال کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی اسی عادت کو دیکھ کر کے میرے سرکار غریب نواز بھی بچپن سے غریبوں سے بڑا پیار کرتے، بڑی محبت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بچہ پہن کر کے رو رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کاش میرے پاس بھی اچھے کپڑے ہوتے، تب میں عیدگاہ کو جاتا، میرے پاس اچھا لباس ہوتا تو میں بھی پہن لیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ دیکھ کر کے بچے کو جاتے رہے، لیکن کسی نے بچے کی مدد نہ کی۔ لیکن قربان جائیے غریب نواز پر، چھوٹی سی عمر ہے، زیادہ بڑے نہیں ہے، اسی چھوٹی سی عمر میں جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا، پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے وہ بچہ رو رہا ہے، میرے غریب نواز نے اپنے تن سے وہ قیمتی لباس اتارا اور اس بچے کو پہنا دیا اور اس کا پھٹا پرانا لباس اپنے اوپر پہن لیا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اپنا قیمتی لباس اس بچے کو پہنا دیا اور اس کا پھٹا پرانا لباس خود نے پہن لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے تھے حضور حضور خواجہ غریب نواز کے والد گرامی، بیٹے نے بھی باپ سے یہی سیکھا۔ آپ کی ماں بڑی پردے والی، آج تو میری ماں بہنوں تھے، اگر پردے کے نام پر کہہ دیا جائے ان کے نیچے لگ جاتی ہے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، غصہ ہو جاتے ہیں۔ اور معاذ اللہ رب العالمین، کچھ ماں باپ تو ایسے ہیں جو بیٹیوں سے یہ کہتے ہیں ارے کیا کرے گی ابھی پردہ کر کے، شادی ہونے دے، شادی کے بعد برقع پہن لینا، شادی کے بعد پردہ کر لینا۔ اور میری قوم کے غیور مسلمانوں، یاد رکھنا، اگر اس باپ نے بیٹی کو پردے سے روکا ہے، اگر بیٹی جہنم میں جائے گی، ساتھ میں اس کا باپ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، ساتھ میں باپ بھی، اس لیے کہ مختصر شارٹ میں ایک حدیث یاد آ گئی، میرے سرکار نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ کتنے؟ بات سمجھی کے لیے نہیں، مائک میرا ساتھ نہیں دے رہا، ہلکے پتلی کو آواز کی طرح بول بہت شاندار رہا، لیکن پتلی گلا پکڑ رہا سیدھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا، مائک کبھی سیٹی مارتا تھا، کبھی بولنے نہیں دیتا تھا، کبھی خوب تیز آواز میں تھک گیا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، تجھ پر مر مر کے ہوئے تیرے جیالے زندہ، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ، دفن کرنے کی تکلیف سے میں بچ جاؤں، یا اللہ اس مائک والے کو اٹھا لے۔ I am not talking about my don't mind it please۔ عزیزان ملت سلامیہ، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اصل میں ہوگا یہ کہ جب عورت کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، وہ عورت عرض کرے گی مولا اس گناہ میں اکیلی شریک نہیں ہوں۔ اب فرمائے گا دوسرا کون ہے؟ کہا میرے مولا میرے باپ، میرا باپ بھی میرے اس گناہ میں شریک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو وہ عرض کرے گی مولا جب میں گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، جب میں نمازیں چھوڑتی تھی، جب میں برائیاں کرتی تھی، تو میرا باپ مجھ کو روک سکتا تھا، میرا باپ مجھ کو ٹوک سکتا تھا، لیکن کبھی میرے باپ نے مجھے نہیں روکا۔ اس کے بعد کہا جائے گا اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر وہ کہے گی مولا میرا باپ ہی نہیں ہے، اس میں میرا بھائی بھی شریک ہے۔ تو وہ کہے کہ مولا میرا بھائی ہر بات پر مجھے ٹوکتا تھا، لیکن مجھے بے پردہ نکلنے پر نہیں ٹوکا، گناہ کرنے پر نہیں ٹوکا، ہے نا، اس کے علاوہ نماز چھوڑنے پر نہیں ٹوکا۔ مولا اگر میرا بھائی چاہتا، میں اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی، اگر میرا بھائی مجھ سے روٹھ جاتا تھا میں اپنے بھائی کو مناتی تھی، ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے محبتیں کرتی تھی۔ مولا میرا بھائی چاہتا میں اس گناہ سے رک سکتی تھی۔ رب فرمائے گا اس کے بھائی کو لے کر کے آؤ اور اس
کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. واہ بھائی واہ، بے شک سبحان اللہ. عزیزان، اور اللہ کی قسم میں کوئی قصہ نہیں بتا رہا، کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن ہو کر کے رہے گی، کوئی مانے یا نہ مانے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. واہ واہ، بے شک سبحان ہمارا اللہ. یقین ہے ہمارے حضور کی بات پر، ہمارے حضور کی ہر بات سچی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد رب فرمائے گا سنو، اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی لے کر کے جاؤ، اس کے بھائی کو بھی لے کر کے جاؤ. تو وہ عورت عرض کرے گی مولا صرف یہ دونوں ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں میرا شوہر بھی ہے. عرض کرے گی مولا میرا شوہر میرا حاکم تھا، اس کی ذمہ داری تھی، وہ مجھے سنبھال کے رکھتا، لیکن مولا وہ تو مجھے پارکوں میں لے کے جاتا تھا، سنیما ہال میں لے کے جاتا تھا، پبوں میں لے کر کے جاتا تھا، پارٹیز میں لے کر کے جاتا تھا. کبھی پردہ نہیں کرایا، کبھی نماز کو نہیں کہا، کبھی اچھا کام کرنے کو نہیں کہا، کبھی برائیوں سے نہیں روکا. رب فرمائے گا فرشتوں اس عورت کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی جہنم میں لے کر کے چلے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد پھر عرض کرے گی مولا اس میں میرا بیٹا بھی برابر کا شریک ہے. مولا میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ جاتی تھی، اگر ایک مرتبہ میرا بیٹا ناراض ہو گیا، ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں کی ممتا باہر کو آتی تھی، میں بیٹھ بیٹھ کر کے روتی تھی، پریشان ہوتی تھی، اپنے لال کی نہوریں کرتی تھی، اپنے بیٹے کے لیے منتیں سماجتیں کرتی تھی، اور میرے بیٹے کھانا کھا لے، اور میرے بیٹے پانی پی لے. لیکن مولا اگر میرا بیٹا چاہتا، اگر مجھ سے کہتا دیکھ ماں اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تم نے پردہ نہ کیا میں تجھ سے نہیں بولوں گا، اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے میں تیرے ہاتھ کی بنی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا. اے مولا اگر میرا بیٹا چاہتا مجھ کو برائیوں سے روک سکتا تھا لیکن نہیں روکا. میرا بیٹا بھی میرے گناہ میں برابر کا شریک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے رب فرمائے گا اس کے بیٹوں کو بھی پکڑو اور اس عورت کو چاروں کے ساتھ جہنم میں لے کر کے چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ارے قرآن کی وحی آئی، اللہ کریم نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا. میرے محبوب امت سے فرما دو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً آج آزمائش کا دور ہے، پردہ کرنے میں مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن سنو مسلمانوں ہماری مشکلیں کربلا والوں سے زیادہ ہیں، ہماری مشکلیں امام حسین سے زیادہ ہے، امام علی اکبر سے زیادہ ہے، علی اصغر سے زیادہ ہے. اللہ کی قسم جب قافلہ لوٹ لیا گیا کربلا والوں کا تو حضرت زینب نے کہا تھا اے بیویوں اپنے بالوں کو اپنے چہروں پر ڈال لو تاکہ کوئی یزیدی تمہارے چہرے دیکھ نہ سکے. بے شک سبحان اللہ. اور معاذ اللہ رب العالمین آج لوگ منہ اٹھا کے کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے. آج تک یہ لوجک میرے سمجھ میں نہیں آیا، یا تو میں بہت بدھو ہوں یا سمجھانے والا بالکل پاگل ہے. اور بھائی جو چیز آلریڈی کور ہو پہلے سے ڈھکی ہوئی ہو اس کو دوبارہ ڈھکنے کی کیا ضرورت؟ ڈھکا کس کو جاتا ہے؟ ارے ڈھکا تو اس کو جاتا ہے جو کھلی ہوئی ہو. کھلا ہوا جسم ہوتا ہے دل نہیں ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اگر صرف دل کا پردہ ہوتا تو بتاؤ تو صحیح حسنین کی ماں سے زیادہ پاکیزہ کون عورت ہے؟ ان سے اچھا دل کس کا ہے؟ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابہ جو سب کے سب جنتی ہے، اللہ کی قسم کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون نے دنیا کے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا ہے. اس سے پتہ چلا پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ جسم کا ہوتا ہے. پردہ دل کا نہیں ہوتا، پردہ جسم کا ہوتا ہے.
کیسا پردہ کیا تھا اس عورت نے کہ جس کو نبی کے کونین نے فرمایا فاطمہ تو سیدت نسائی اہل جنہ، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس فاطمہ کا پردہ ذرا سنو، جب آپ کا انتقال ہو گیا ایک شخص نے امام حسن سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا اے حسن تمہاری ماں بڑی اچھی تھی۔ آپ فرماتے صدقہ یا رجل، اے انسان تو نے سچ کہا، اس لیے کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا اس وقت میں 6 سال کا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا۔ سگے بیٹے امام حسن، سگی ماں فاطمہ الزہرا، لیکن سگے بیٹے نے سگی ماں کے سر کا بال۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی فاطمہ کا آنچل کبھی سورج نہیں دیکھ سکا، کبھی چاند بھی نہیں دیکھ سکا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنم میں جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا یا اہل جمع لکسوا رؤوسکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط۔ اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، نبی کے کونین کی شہزادی فاطمہ الزہرا پل صراط کو پار فرما رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا بات ہے یار، فاطمہ پردہ کرے، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ۔ مسلمانوں خدا را غور کیجیے، یقیناً مشکل ہے پردہ کرنا، لیکن انسان مسلمان جن مشکلات پر زیادہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ داڑھی ٹوپی صاحبہ امامہ شریف پہن کر کے یقیناً چلنا دشوار ہے، لیکن سنو آج کے دور میں اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی میری سنت کو زندہ کرے جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 100 شہیدوں کا۔ آج کے دور میں اکثر لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسی اگر کوئی میری بہن پردہ کرتی ہے اللہ کریم اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات بیچ میں آئی تھی میں نے آپ کو سمجھا دی، اب ذرا سنیں۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے پاک اور مقدس گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سنیں میرے بچے، آپ نے 9 سال کی عمر میں پورا قرآن مجید زبانی یاد کر لیا، پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد ہوا یہ، آپ جہاں رہتے تھے اس کو سنجر کہا جاتا ہے یا سیستان کہا جاتا ہے، وہاں پر سلجوقی حکومت تھی، لیکن سلجوقیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی، آپس میں انتشار ہو گیا، جس کی وجہ سے سلجوق حکومت کمزور پڑ گئی۔ ہسٹری بھی سنتے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ کے والد گرامی نے وہاں کی ساری زمین و جائیداد پیش کر کے آپ نیشا پور چلے گئے، اور نیشا پور جانے کے بعد آپ نے ایک باغ خریدا اور ایک پنچکی خریدی، اسی سے اپنا گزر بسر کیا۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر پاک 9 سال کی تھی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک کہ 15 سال کی عمر تک آپ کے ماں باپ دونوں کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، ایک پنچکی آئی، آپ اسی کی دیکھ بھال کرنے لگے، اسی کے باغبانی کرتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تمہارے ہمارے غریب نواز ہیں، علم دین حاصل کرتے رہے، 15 سال تک علم دین حاصل کیا، اس کے بعد اپنے باغ میں لگ گئے۔ لیکن جب آپ باغ میں لگے رہے تھے ایک مرتبہ ایک مجذوب بزرگ آپ کے باغ میں تشریف لائے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ وہ
مجذوب بزرگ آئے اور آنے کے بعد جب جیسی باغ میں تشریف لائے حضرت خواجہ غریب نواز نے ان کے سامنے پانی پیش کیا، ان کو سلام کیا، ان سے مصافحہ کیا۔ اے میری قوم کے بچوں، جب کسی عالم دین کو دیکھا کرو اس کو سلام کیا کرو، اس سے مصافحہ کیا کرو اور اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا کرو۔ اللہ کریم اس کی برکت سے تم کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جشن سرکار غریب نواز۔ آپ ان کے سامنے دوزانی ہو کر کے بیٹھ گئے، ان کو عزت کی ادب و احترام کیا۔ ادب و احترام کرنے کے بعد ان کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے کھلی کا ٹکڑا نکالا۔ ہوتا ہوگا اس زمانے میں کوئی چیز جس کو کھلی بولتے ہوں گے، عزیزان ملت نے سلام لیا، وہ ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں چبایا اور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دے دیا۔ جیسے ہی آپ نے وہ کھایا، آپ عزیزان ملت نے سلام لیا، اس ٹکڑے کا کھانا تھا، آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے، آپ کا دل دنیا سے اونچاٹ ہو گیا، دنیا میں دل نہیں لگتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے باغ بھی بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دی، اور دونوں بیچنے کے بعد جتنی قیمت بنی وہ ساری کی ساری غریبوں میں تقسیم کر دی، فقیروں میں تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ چلتے ہیں وہاں سے، اور وہاں سے جانے کے بعد آپ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں پہنچے، اور وہاں سے آپ ایک جگہ کی ہارون اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مرید ہونے آیا ہوں، حضور مرید کا لیجئے گا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان سنو، اے نوجوان سنو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور ارشاد فرمائے تو آپ نے ارشاد فرمایا 21 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ آپ نے درود پاک پڑھ لی، اس کے بعد فرمایا 60 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس کے بعد فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ ادھر پیر و مرشد کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اور ادھر غریب نواز نے پورے 2.5 پاروں کی تلاوت کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوثیت، جشن سرکار غریب نواز۔ میرے غریب نواز نے 2.5 پاروں کی تلاوت کر دی۔ بولے والو، ایمانداری سے ایک بات کا جواب چاہتا ہوں، ہم بھی جاتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، کبھی حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کبھی حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں، کبھی حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، کبھی حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، کبھی حضور قمر ملت کی بارگاہ میں، حضور ریحان ملت کی بارگاہ میں، مفسر اعظم ہند کی بارگاہ میں، علامہ لقی علی خان کی بارگاہ میں، علامہ حسن رضا خان کی بارگاہ میں، حضور شرافت بے کی بارگاہ میں، حضور شہزاد ولی کی بارگاہ میں، حضور تحصیل ملت، حضور ہم بھی بزرگوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، بتاؤ ہم کتنا قرآن پڑھ کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم بھی جاتے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ہم نے جلدی جلدی دعا مانگی اور ایسے ہی چلے آتے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہو تو خدا را جتنا ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھ کے آئیے، اس سے آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ سمجھ سکو تو، اگر کوئی نہ بالکل بجھ جائے نا، بالکل بجھ جائے، آپ اس کو لاکھ جلاؤ لیکن وہ نہیں جلے گا۔ لیکن آپ اسی کوئلے کو کسی جلتے ہوئے کوئلے کے پاس رکھیں، دھیرے دھیرے وہ بجھا ہوا کوئلہ بھی کیا کر لے گا، اس کوئلے سے آگ پکڑ لے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بجھا ہوا کوئلہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اور یار ہمارے دل بڑے سیاہ ہیں، بالکل گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم خود سے کریں اثر نہیں ہوگا، لیکن اللہ والوں سے اپنے دل کا تعلق جوڑ لے، ان کے دل روشن ہے، انشاءاللہ ان کی برکت سے
گے. واہ 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 بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 تک ایمان تشبہ. جی جی ان کے دل روشن ہے. ہم نے اگر اپنا تعلق ان کے در سے جوڑ لیا انشاءاللہ ہمارے دل روشن ہو جائے. روشن ہے واہ 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 عزیزان ملت اسلامیہ اب میری بات آگے توجہ سے سنیں. میں بتا رہا ہوں کہ حضور غریب نواز مرید کیسے ہوئے. اس کے بعد جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی فرمایا کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو گئے. آپ کے پیر و مرشد کھڑے ہو گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں اے معین اے حسن, آپ کا پیدائشی نام حسن ہے, اے حسن ہم نے تم کو اللہ تک پہنچا دیا ہے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے کیسا پیر ہے ایک نظر میں اللہ تک پہنچا دیا. اور کیسا مرید ہے جو پیر نے پلایا تھا مرید نے پی لیا. وہ کہا تھا نا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. واہ واہ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے اسلامیہ. اس کے بعد فرمایا اے حسن سنو, ہمارے سلسلے کی روایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو آتا ہے وہ ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کرتا ہے, لہذا تم مجاہدہ کرو. مجھے عزیزان ملت اسلامیہ آپ سے فرمایا کہ 4000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرو. واہ واہ بے شک سبحان اللہ کیا کتنی بات مرتبہ ہے بولو 4000 باتیں یاد کر کے لے جایا کرو, ورنہ جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. 4000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کیا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 4000 مرتبہ قل هو اللہ شریف کی تلاوت کی. اس کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو, خانقاہ کے اندر چلے جاؤ اور رب کی عبادت کرو. آپ رب کی عبادت کرتے رہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. جب اگلا دن آیا اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے اور پیر کی بارگاہ میں جیسے آئے آپ کے پیر نے ارشاد فرمایا او حسن آنکھیں اٹھاؤ بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو. تو حضور غریب نواز نے فرمایا حضور عرش معلیٰ دیکھ رہا ہوں. واہ واہ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے حضور عرش معلیٰ دیکھ دیکھ رہا رہا. واہ اس واہ کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا حسن نیچے دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غریب نواز نے جب زمین کے نیچے دیکھا تو ارشاد فرماتے ہیں او پیر و مرشد اس وقت حسن تحت السما کو دیکھ رہا ہے. واہ بھائی واہ کیا بات ہے سبحان اللہ بے ابھی شک کام نہیں بنا, ابھی کام نہیں بنا, ابھی دوبارہ آپ نے پھر پورے دن عبادت و ریاضت کی, اللہ کو یاد کیا. 4000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی. اس کے بعد جب دوسرے دن تشریف لائے اس کے بعد فرمایا پیر و مرشد نے اب ذرا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو. تو حضور غریب نواز سے کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد اس وقت میں حجابات دیکھ رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد فرمایا او معین الدین دوبارہ جاؤ اللہ کی عبادت کرو. 4000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. عزیزان ملت اسلامیہ دوبارہ گئے حضور غریب نواز 4000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی, عبادت اور ریاضت کی. اس کے بعد تشریف لائے پیر نے ایسے سامنے 2 انگلیاں رکھی, ارشاد فرمایا بتاؤ حسن کیا دیکھ رہے ہو. عرض کرتے حضور اس وقت میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے پیر فرماتے ہیں جو امید تمہارا کام ہو گیا ہے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوثیت وصلہ کیا ایک درویل کر لو, ایک درویل. ہم تو چائے سے بھی پریشان ہیں, چائے والے سے بھی پریشان ہیں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام اچھا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
محبت سے بولے یا رسول اللہ. چائے پیتے رہے پر تقریر نہ کھائیں، اس لیے کہ غریب نواز کی بات چل رہی. اور چونکہ یہ لنگر ان کے نام کا تو میں منع بھی نہیں کر سکتا ہے نا. ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں. عزیزان ملت سلام کیا. اب آپ آگے سنیں. اس کے بعد فرمایا آپ کے پیر نے اے غریب حسن تمہارا کام ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لگاتار 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. 20 سال تک 20 سال تک اللہ اکبر کبیرہ 20 سال تک خدمت کرتے رہے. ایک دن وہ بھی آیا تقریباً 46 سال کی عمر تھی. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے گئے حج کرانے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی مکہ المکرمہ پہنچے ہیں آپ کو میزاب رحمت کے قریب کیا اور وہاں جانے کے بعد آپ کے پیر و مرشد عرض کیا تھا اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں معین حسن سنجری کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں. غیب سے آواز آئی ہے عثمان ہارونی سنو ہم نے تمہارے حسن کو قبول کر لیا ہے، اس کا نام معین الدین رکھ دیا ہے. ہم نے حسن کو قبول کر لیا ہے اور اس کا نام معین الدین رکھ دیا ہے. اس کے بعد آپ نے حج کیا. حج کرنے کے بعد آپ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. جیسے تشریف لے گئے آپ نے حضور کے روزے میں حاضری دی. ایک آپ ایک مرتبہ عبادت میں مشہور تھے. ایک آواز آتی ہے حسن کو بلایا جائے. اب کتنے بھی حسن نام کے لوگ تھے سب کے سب حاضر ہو گئے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ارے حسن سنجری کو بلایا جائے. جب حسن سنجری کی آواز آئی غریب نواز تشریف لے گئے. مزار پاک سے آواز آتی ہے ہم تم کو ہندوستان کا راجہ بناتے ہیں اور تمہارا لقب محی الدین رکھتے ہیں. ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما دو. کیا بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ نبی کے کونین کا حکم تھا. حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر پہلے چونکہ ہندوستان میں لاہور وغیرہ سب اسی میں آتا تھا. ادھر اصفہان ہوتے ہوئے عراق وغیرہ ہوتے ہوئے اور لاہور ہوتے ہوئے سب سے پہلے آپ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داتا جی ہجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر رکھے اور آپ نے وہاں 40 دن کا چلہ کیا اور آپ نے وہاں سے جو فیض پایا اس کو ایک شعر میں بیان کیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کامل رہنما. آج بھی یہ شعر ان کے مزار پاک پر لکھا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ پھر آپ دہلی تشریف لائے. لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور آپ کی ریاضت اور آپ کا تقوی آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب آپ دیکھیے گا ذرا ہندوستان کے اندر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے دہلی میں کئی سارے لوگوں کو مسلمان کیا. آپ کے جو مرید ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے ان کو دہلی میں چھوڑا اور آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ کیا مقام پایا ہے میرے سرکار غریب نواز نے. ایسا نور تھا آپ کے چہرے پہ, اتنا حسین و جمیل چہرہ تھا آپ کے چہرے کا. ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں پر کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. 7 لوگ تھے 7 لوگ, لیکن جیسے ہی ان 7 کے 7 لوگ آپ کا چہرہ دیکھا پکار اٹھے او معین الدین جب تیرے چہرے کا عالم یہ ہے تو پتیلے کے مصطفیٰ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں گر گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ یہ شان تھی آپ کے چہرے کی. ایسا جمال اللہ کریم نے دیا تھا, ایسی سطوت ایسی حشمت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اللہ
اکبر کبیرہ۔ اب میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو اور آپ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، وہ احسان دیکھو۔ اللہ اللہ، میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ایک بڑھیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور بادشاہ نے میرے بیٹے کو بے وجہ قتل کیا ہے، کوئی قصور نہیں ہے میرے بیٹے کا، بے قصور مارا گیا میرا بیٹا۔ تو کہا تم گئی بادشاہ کے پاس؟ کہ نہیں، میں اس کے پاس نہیں گئی، میرے بادشاہ تو آپ ہو، میں تو آپ کے دربار میں آئی ہوں۔ عزیزان ملت سلامیہ، جب آپ نے اتنا سنا آپ غصے میں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اس بادشاہ کے ہاں گئے، اور جانے کے بعد دیکھا اس کا وہ بیٹا سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا او مرنے والے انسان سو، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو میں تجھ کو تجھے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے سرکار غریب نواز نے اتنا کہا تھا اگر تو بے قصور مارا گیا ہے اٹھ کر کے کھڑا ہو جا، اتنا کہنا تھا وہ مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مردہ سولی پر ہی زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح حضور غریب نواز کو یہ مقام ملا کیسے، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ وہی عبادتیں، وہی ریاضتیں جو آپ نے زندگی بھر کی تھی۔ آج افسوس ہوتا ہے ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر کے بجائے ادب سے حاضری دینے کے، بجائے دل سے دعائیں مانگنے کے، بجائے وہاں جا کر کے نماز پڑھنے کے، ہمارا سارا دھیان سیلفیوں پر ہوتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم نے اس دربار کو کہ جہاں وقت کا عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر جاتے تھے تو اپنے سر کو جھکا کے جاتے تھے، اس جگہ کو ہم نے سیلفی پوائنٹ بنا لیا ہے۔ اگر کوئی گھر سے اجمیر شریف چلے تو گھر سے نکلتے ہی اسٹیٹس لگانا شروع، ریلز بنانا شروع، مزار پاک کا تقدس پامال کر دیا، اور وہاں جا کر کے جسے دیکھو کیمرہ کھولے ہوئے ہے، جسے دیکھو فوٹو کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ ارے نادان، یہاں تو دنیا والوں کو دکھانے نہیں آیا تھا، اپنے دل کو چمکانے آیا تھا۔ کیا بات ہے۔ پھر کہتے ہیں یار ہم غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تو تھے پر ہمیں ملا کچھ نہیں۔ اور نادان تو لینے گیا کب تھا؟ تو ٹورسٹ ویزا پہ گیا تھا، تو اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے چمکانا چاہتا تھا، لوگوں کو بتانا چاہتا تھا آج ہم اجمیر گھومنے آئے ہیں، آج ہم کہانے پر گھومنے آئے ہیں، آج ہم وہاں گھومنے آئے ہیں۔ اور نادان ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لے گئے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ایک نابینا شخص ہے، بار بار کہہ رہا ہے خواجہ میں نابینا ہوں، مجھے بینائی دے دیجئے، مجھے آنکھیں دے دیجئے، مجھے آنکھیں دے دیجئے۔ 6 سال ہو گئے مانگتے مانگتے، خواجہ مجھے آنکھیں دے دیجئے۔ عزیزان ملت سلامیہ، جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنا سنا، آپ نے کہا او اندھے سن لے، میں ابھی اندر حاضری دینے جا رہا ہوں، اگر اندر سے باہر آنے سے پہلے اگر تیری آنکھیں واپس نہ آئی تو میرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ جا رہا ہوں حاضری دینے کے لیے، اگر واپس آنے سے پہلے تیری آنکھیں واپس نہ ہوئی تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ عزیزان ملت سلامیہ، اب جیسے اندھے نے اتنا سنا کہ اگر آنکھیں واپس نہ آئی تو میرے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، مجھ کو قتل کر دیا جائے گا، مجھ کو مار ڈال دیا جائے گا۔ ادھر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ نے بارگاہ غریب نواز میں حاضری کے لیے نکل گئے ہیں، ادھر اندھے نے دل سے دعا مانگی ہے اے سرکار غریب نواز، آج مارا جاؤں گا، آج قتل کر دیا جاؤں گا، حضور آج
سن لو اللہ کی قسم ادھر حضرت اورنگزیب عالم کی دعا کر کے واپس آ رہے تھے ادھر اندھے کو آگے مل گئی تھی نعرے رسالت فیضان نبوتیت حضرت اعلیٰ حضرت چشتی سرکار غریب نواز آخر مانگ تو 6 سال سے رہا تھا لیکن آج ہی کیوں ملی تو 6 سال سے مانگ نہیں رہا تھا دل لگی کر رہا تھا پہلی بار دل سے مانگا ادھر دل سے مانگنا تھا ادھر خواجہ نے عطا فرما دیا بے شک سبحان اللہ مسلمانوں وہاں جایا کرو دل سے مانگو فارمیلٹی مت کیا کرو دعائیں مانگتے مانگتے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں معاذ اللہ جب حاضری دینے کے لیے جاتا ہوں میں تو اکثر دیکھ کر کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جسے دیکھو کوئی چادر پکڑ کے فوٹو کھنچوا رہا ہے کوئی دعا مانگتے ہوئے فوٹو کھنچوا رہا ہے بتاؤ یہ کوئی دعا ہوئی کہ فارمیلٹی ہوئی اسلام میں دکھاوا اگر کوئی دنیا کے پہاڑوں کے برابر بھی صدقہ کرے لیکن یہ دکھانے کی ہو ایک رتی کا ثواب نہیں مل سکتا اور اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دے اللہ کریم کو ہر پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہمارے یہاں تعداد نہیں جذبات دیکھے جاتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ ہمارا کام ہے دل سے محبت کرنا اللہ کی قسم جائیے دل کے ساتھ جائیے محبت کے ساتھ جائیے عقیدت کے ساتھ جائیے اور رونا اس وقت آتا ہے کہ جب نون مسلم جاتے ہیں نا نون مسلم ننگے پیر پورے ادب کے ساتھ اور دل سے مانگتے ہیں دل سے کبھی میں نے ان کو فوٹو کھنچواتے ہوئے دیکھا اور ان کو ملتا بھی ہے کتنے لوگ ایسے وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد ملی ہمیں یہ ملا ہمیں وہ ملا وہ لوگ گواہیاں دے رہے سب کے سامنے اور ہمارے اس کو سیلفی پوائنٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہوش کے ناخن لو سیرت خواجہ غریب نواز پر بھی عمل کرو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جب بھی حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے کبھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں گئے کبھی نہیں جاتے تھے کبھی بھی آپ باہر سے کھڑے ہو کر کے ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھتے تھے پوچھا حضور آپ اندر تشریف کیوں نہیں لے جاتے تو آپ فرماتے تھے ارے نادانو ہم غلام ہیں غلام یہ آقا ہے آقا اور آقاؤں کے حجرے میں نہیں جایا جاتا ان کے دروازے پر کھڑا ہوا جاتا ہے ہمیں عشق و محبت امام ہے عشق و محبت کی بارگاہ سے یہ درس ملا اور ہم گھوسے چلے جا رہے ہیں بے ادبی ہو رہی ہے نا مرے جا رہے ہیں تکلیفیں دیے جا رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے کہ ہماری حاضری نہیں بزرگوں کا ادب یہ ہے کہ کسی بھی مزار پاک پر جائیں 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں کتنے 4 قدم وہیں سے ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھیں اور الٹے قدم واپس آ جائیں خیال رہے کبھی آپ کی پیٹھ مزار کی طرف نہیں ہونی چاہیے کبھی نہیں بلکہ جن قدموں سے جا رہے ہو انہی قدموں سے واپس اور ہمیشہ جس مزار پاک پر بھی حاضری دو کوئی کسی بھی بزرگ کا مزار ہو قدموں کی طرف سے جاتا کہاں سے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی سر کی طرف سے جاتا ہے تو صاحب مزار اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں اور مڑ کے دیکھنے میں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی اس لیے جب بھی جائے گا قدم کی طرف سے جائے گا عزیزان ملت اسلامیہ جس دن دل سے مانگو گے نا دل سے اور دل میں واقعی سچی پکی محبت پیدا ہو جائے گی اگرچہ اجمیر نہیں جاؤ گے ہمارے پاس کی نہیں ہمارے پاس سکتے پیسہ نہیں اسباب نہیں لیکن ہاں ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن غریب نواز کے پاس سب کچھ ہے ہم تبھی تو بڑے فخر سے کہتے ہیں او دنیا کے امیروں ناز نہ کرو تمہارے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے ہم فخر کریں گے اس لیے کہ ہمارے پاس غریب نواز موجود ہے
کیا بات ہے، واہ بے واہ، کیا بس خدا را دل سے محبت کرو، یہ ادھر دل سے۔ ایک مرید صاحب پہنچے پیر کی بارگاہ میں، کہ پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دو حضور کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہ ایک کام کرنا، جب یہاں سے جاؤ نا تو فش مارکیٹ ہوتے جانا اور وہاں سے 2 کلو مچھلی لے آنا، اور اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کو اچھے سے فرائی کرے، ہلکا سا نمک تیز کرے، اس کو کھانا، اور کھا کر کے بغیر پانی پیے سو جانا۔ پانی نہیں پینا ہے، بغیر پانی پیے سو جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سچے مرید، سچے پیر کا، سچا مرید کا یہ شخص اپنا مچھلی بازار گیا، 2 کلو مچھلی خریدی، اپنی اہلیہ سے کہا ان کو اچھے سے فرائی کرو، ہلکا نمک تیز کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیوی نے حکم کی تعمیل کی اور پکا دی، اور جیسی فرائی کی شخص نے کھا لی، اور کھانے کے بعد بغیر پانی پیے لیٹ گیا۔ لیکن جیسے لیٹتا امامیہ نیند آ رہی ہے، کروٹوں پہ کروٹیں بدلنا، اس لئے کہ بار بار پیاس لگ رہی ہے، پانی 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 پانی، دائیں کروٹ لیتے تو پانی پانی، بائیں کروٹ لے گا تو بیچارہ پانی پانی، نیند نہیں آتی ہے، پوری رات تڑپتا رہا، بے چین رہا، جیسے مچھلی بغیر پانی کی تڑپتی ہے، یہ بستر پر بھی ایسے ہی بغیر پانی کے تڑپ رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب فجر کے نماز کا وقت قریب ہونے کو تھا، اس وقت میں جا کر کے ہلکی سی اس کی آنکھ لگی، اب جیسے آنکھ لگی نا، اس نے خواب میں کیا دیکھا، آگے دیکھتا ہے تو پانی نظر آ رہا ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو پانی نظر آ رہا ہے، دائیں دیکھتا ہے تو پانی نظر آ رہا ہے، بائیں دیکھتا ہے تو پانی نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، ہر جگہ پانی پانی ہے۔ اتنے میں اذان ہو گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، نماز پڑھنے مسجد میں گیا، اور نماز پڑھتے ہی پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، عرض کرنے لگا حضور میں نے تو آپ سے نبی کے کونین کے دیدار کا وظیفہ پوچھا تھا، پانی کا وظیفہ نہیں پوچھا تھا۔ بے شک سبحان کہا اللہ۔ کیا ہوا کہ حضور مجھے تو رات بھر پانی پانی دکھائی دیا۔ کہا کیسے؟ کہ حضور میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی، مچھلی کو فرائی کرایا، ہلکا سا نمک تیز کرایا، اور اس کو کھا کر کے بغیر پانی کے سو گیا، لیکن پانی کی وجہ سے مجھے تو خواب میں پانی پانی نظر آ رہا تھا، مجھے تو حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیر صاحب فرماتے ہیں او میرے مرید تو اب بھی نہیں سمجھا، ارے جب تو بستر پر لیٹا تھا تجھے پانی کی یاد آ رہی تھی، پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے بے جان تھا، تو جب تیری آنکھ لگی خواب میں بھی پانی نظر آ رہا تھا۔ ایسے ہی اگر تجھ کو مصطفیٰ کی یاد آئے گی، مصطفیٰ کی یاد میں تڑپے گا، تجھ کو نیند نہیں آئے گی، نبی نبی کہتا رہے گا، اور جب نبی کہتے تجھے نیند آ جائے گی، خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوثیت، جشن سرکار غریب نواز حضرت علامہ مفتی محمد عاصم القادری منصری صاحب جبلا علماء اہل سنت باب الباب۔ سچے دل سے نبی نبی مجھے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے، تب یہ انداز ہمارا ہوگا، ہماری گفتار بولے گی نبی نبی، ہماری رفتار بولے گی نبی نبی، ہمارا چلنا بولے گا نبی نبی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولے گا نبی نبی۔ اللہ کی قسم جب ہم دنیا سے اس حال میں جائیں گے، اولے مالا اولے جانا نہ رکھا غیر سے کام، باللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اگر ہمارا جنازہ گلیوں سے جائے گا دنیا کہے گی لوگوں دیکھ لو کسی غدار کا جنازہ نہیں، وفادار مصطفیٰ کا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک انشاءاللہ رحمان یہ خالی دامن بھر جائیں گے نا، سرکار غریب نواز کے دربار سے اتنا ملے گا کہ ہمارے اندر نہیں سما سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کو دل سے ماننا۔ فارمیلٹی چھوڑیے، یہاں فارمیلٹی نہیں دیکھی جاتی، یہاں عقیدت دیکھی جاتی ہے، دلوں کو دیکھی۔ بزرگ فرماتے ہیں علماء کی بارگاہ میں زبان سنبھال کے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کر کے۔
اللہ والے دلوں کو دیکھتے ہیں. آپ جس نیت کے ساتھ جاتے ہیں آپ کو وہی ثواب دے دیا جاتا ہے. ایسے ایسے بھی تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اللہ والے نہیں تھے, بس اللہ والے جیسے بن گئے اور لوگوں نے سچے دل سے ان کے وسیلے سے مانگا. اللہ نے پھر بھی ان کی عقیدت کی لاج رکھی اور ان کو دنیا کی ترقی عطا فرما دی. آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں نا, 1 بجنے والا ہے, بس 1 بجے کا ٹائم دیا تھا مجھے کہ بیٹی والوں نے. آخری بات بتاتا ہوں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. ایک کتاب چلتی تھی قلوبی, عربی زبان میں تھی. پہلے وہ اس کو حضور احسن میں پڑھایا کرتے تھے مدرسہ منظر اسلام میں. آج کل وہ سلیبس سے نکال دی گئی ہے, کوئی دوسری کتاب سلیبس میں داخل کرتی ہے. اس کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا, ایمان تازہ ہوا. انشاءاللہ آپ بھی سنیں گے ایمان تازہ. علاقے میں چور تھے, ان کا کام تھا ڈکیتی کرنا, لوگوں کے قافلوں کو لوٹنا. جب لوٹتے لوٹتے کافی دن ہو گئے تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ لگنے لگا کہ آخر یہ ڈکیت ہے تو ہے. اب بستی کے لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. ادھر ان کو بھنک لگے کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں, پکڑے گئے تو پٹیں گے بہت, تو کیا کریں یار علاقہ بدلو, چلو کہ دوسری جگہ چلو. تو چونکہ اس دور میں آج جیسی فیسلٹی نہیں تھی کہ صاحب ہر جگہ سواری, ہر جگہ ہوٹل, کہیں بھی ٹھہر جاؤ, نہیں پہلے ایسا نہیں تھا. کہیں کہیں سرائے ہوتی تھی نا, بس ورنہ ایسی دور دور تک بستیں ہوتی تھی. تو میں ایک بڑا شاعر تھا, اس نے کہا آئیڈیا بنا دیا. تو کہا کیا آئیڈیا؟ کہ جب ہم نئے علاقے میں چوری کرنے جائیں گے تو ایک کام کریں گے, ہم کچھ کپڑے ایسے لیں گے جیسے کپڑے اللہ والے پہنتے ہیں. مطلب جبہ لیں گے, صافہ لیں گے, تسبیح لیں گے, مصلی لیں گے, پھر چوری کرنے چلیں گے. تو ان کا سرگنا بولا یار ہم چوری کرنے جا رہے ہیں, ہم کرنے جا رہے ہیں. ابے چور کو ان سے کیا کام؟ چور کو تلوار چاہیے, چور کو نیزہ چاہیے, چور کو بھالا چاہیے, جبے صافے سے چوری کیسے ہوگی؟ کہا میری بات سنو, لیٹ می کمپلیٹ. کا بولو تو کہنے لگا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم پورے دن لوٹ مار کریں گے, پورے دن چوری کریں گے, اور اس کے بعد شام کو یہی کپڑے پہنے کریں گے, اور پھر کسی بستی میں جائے کریں گے اور ان سے کہا کریں گے ہم اللہ والے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, کیا ہمیں کچھ کھانا مل سکتا ہے, کیا ہمیں پہننے مل سکتا ہے. تو جب لوگوں کو پتہ چلے گا اور اللہ والے اور ہمارے دروازے پر آئے ہیں, لوگ ہمیں کھانا بھی کھلائیں گے, ہمیں پانی بھی پلائیں گے, اپنے گھروں میں قیام بھی کرائیں گے. کہ یار آئیڈیا تو بڑا اچھا. انہوں نے اسی پر عمل کیا, نئے علاقے میں گئے, پورے دن لوٹ مار کی, اور لوٹ مار کرنے کے بعد شام کو جبہ پہنا, صافہ لپیٹا, تسبیح و مصلی لیا, ایک بستی میں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آتی ہے من تق الباب, دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا تھا ہم اللہ والے ہیں, اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں, تبلیغ دین کرتے کرتے رات کا وقت ہو گیا ہے, کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کے لیے مل سکتا ہے, تھوڑا سا پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مالک کے مکان نے سن دیکھا, ارے میرے دروازے پر اللہ والے ہیں, میرے تو بھاگ کھل گئے, خوش ہو گیا, جلدی سے دروازہ کھولا, اندر بٹھایا اور کہا حضور یہ پانی پی لیجئے اور بس 10 منٹ کا ٹائم دیجئے, ابھی میں آپ کے لیے کھانا تیار کراتا ہوں. جلدی سے بیوی کو اٹھایا, کھانا تیار کرایا, دسترخوان بچھایا اور ان کو کھانا کھلایا. اب جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے کھاتے یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مالک کے مکان کا ایک بچہ ہے جو ہاتھ پیروں سے بیکار ہے, جو زبان سے بیکار ہے, جو آنکھوں سے بیکار ہے, جو کان سے بیکار ہے, ایک ٹوپلے میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ لوگ کھانا کھاتے رہے, اس بچے کو دیکھتے رہے, انہوں نے کھانا کھا لیا, ادھر مالک کے مکان نے بستر لگا دیا. اب ان لوگوں سے کہا حضور آپ آرام کر لیجئے. اب یہ آرام کرنے آرام سے لیٹ گئے, آرام کرنے کے لیے لیٹے. تو جب صبح تعظیم کا وقت آیا, فجر کی اذان سے تھوڑی سی پہلے, جب اندھیرے کا وقت جھکمو کا, تو انہوں نے کہا دیکھو زیادہ روشنی میں نکلیں گے تو لوگ یہاں بھی پہچان لیں گے,
ایسا کرتے جلدی نکلنا. تو انہوں نے جلدی نکلنے کا ارادہ کیا اور مالک مکان سے کہا بھائی اب ہم کو اجازت دے دو، اب ہمیں ذرا تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے. تو مالک مکان بولا ٹھیک ہے حضور چلے جائیے گا، لیکن جب تک آپ اس علاقے میں رہیں کہیں اور نہ جائیں، کھانے کے لیے پریشان نہ ہو، پینے کے لیے پریشان نہ ہو، آرام کرنے کے لیے پریشان نہ ہو. یہ گھر آج کے بعد آپ کا ہے، آپ جب چاہے آ سکتے ہیں، جب چاہے کھا سکتے ہیں، جب چاہے پی سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ان کو تو مزہ آ گیا، اس لیے کہ بھوکے کو کھانا چاہیے، ننگے کو کپڑا چاہیے، ان کو کھانے بھی مل گیا، ان کو پینے بھی مل گیا، ان کو رہنے بھی مل گیا. عزیزان ملت اسلامیہ اب یہ پھر لوٹ مار کی. اگلے دن لوٹ مار کرنے کے بعد سارا مال ایک پہاڑ کی کوکھ میں چھپا کر کے شام کو جوتا پہن کر کے تسبیح مسلح لے کر کے آج اسی دروازے پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی دروازہ کھلا ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، اس لیے کہ آج دروازہ کھول لے مالک مکان نہیں آیا تھا، بلکہ دروازہ کھول لے وہ بچہ آیا تھا جو بچہ کل تک اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا تھا. آج دروازہ کھولنے وہ بچہ آیا ہے جو بچہ کل تک اپنے پیروں سے اللہ اکبر کبیرہ. پیچھے سے اس کا باپ آیا، آئیے حضور دسترخوان تیار ہے آپ کا انتظار، آئیے جلدی کھانا کھا لیں. کہا بھائی تیرا کھانا بعد میں کھائیں گے، تیرا پانی بعد میں پئیں گے. کہا حضور کی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. کہ نا کوئی گستاخی نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی. کہ حضور کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں، پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کہ تیرا کھانا بھی کھائیں گے، تیرا پانی بھی پئیں گے. پہلے بات بتا. کہ حضور فرمائیے کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے یہ تیرا بیٹا وہی ہے نا جو کل تک ٹوکرے میں رکھا ہوا تھا؟ کہا حضور میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، یہ وہی میرا بیٹا ہے. کہ بھائی کل تک تو اس کے پیر بھی بیکار تھے، اس کے ہاتھ بھی بیکار تھے، اس کی آنکھیں بیکار تھی، اس سے کان بیکار تھے، آخر آج یہ اتنی جلدی کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ کون سے طبیب کا علاج کام کر گیا؟ کون سے حکیم کا کام تمام کر گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ مالک کے مکان قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور اپنے بیٹے کے بڑے علاج کرائے، بڑی دوائیاں کرائی، بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے طبیبوں کو دکھایا، کہیں سے فائدہ نہ ہوا. تو پھر ٹھیک کیسے ہوا؟ کہ حضور آپ لوگوں نے جو کھانا کھایا تھا، جو پانی پیا تھا، وہی جھوٹا کھانا وہی جھوٹا پانی اپنے بیٹے کو کھلا دیا. اللہ کریم نے اسی کے صدقے میں میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی. اللہ کریم نے اسی کے صدقے میں میرے بیٹے کو شفا عطا فرما. اچھا بتاؤ وہ اللہ والے تھے یا ڈکیت تھے؟ پوچھو بولو. ڈکیت تھے ڈکیت. بس اتنا کیا تھا کہ مالک کے مکان نے اللہ والا سمجھ کر کے سچے دل سے ان کی خدمت کی، ان کا محبت میں ان کا جھوٹا کھانا پانی اپنے بیٹے کو کھلایا. اللہ کریم نے اس کی عقیدت کی لاج رکھی، اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما دی. اور پڑھے لکھے سنی جنتی مسلمانوں، اگر کوئی جھوٹا اللہ والوں جیسا بھیس بنا لے اور عزت سے جو دل سے اس کی کوئی عزت کر دے، اللہ اس کے بیٹے کو شفا دے سکتا ہے. اگر غریب نواز کی بارگاہ میں سچے دل سے جاؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے، دامن ڈھک کے واپس آؤ گے. بس شرط یہ ہے کہ دل سے جانا، شرط یہ ہے دل سے جلسہ کرنا، شرط یہ ہے دل سے لنگر کرنا. لنگر کرنا تیرا کام ہے اور تیری زندگی کا بیڑا پار لگانا ان کا کام. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ مجھ کو علم اور مجھ کو سے دوران گفتگو جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں رب کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. ہم سب کو سرکار غریب نواز کا پکا سچا عاشق بنائے، سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.